خارج کرنا ہے. یہ خانہ کعبہ وہ ہے جس سے مسلمان کا رشتہ زندگی میں بھی ہے اور موت میں بھی. خالی یہی نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں زندگی بھر تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے رہیں اور جب مرنے کا وقت آئے جدھر چاہیں جا کے مر جائیں. اس کا کوئی امکان نہیں. خانہ کعبہ سے مسلمان کو رشتہ رکھنا ہے حیات اور موت. توجہ کریں، یعنی جب تک زندہ رہو اپنا قبلہ بنا کے رکھو خانہ کعبہ کو، جب مرنے لگو تو اب بھی اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف رکھو. بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خود اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ خود کعبے کی طرف مڑ جائے تو جو اس کے ساتھ ہیں ان کی ذمہ داری اسے سیدھا کر دے، ورنہ اگر کہ کعبے سے منحرف ہو کے چلا گیا تو زندگی بھر کے سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کعبہ اس مقدس مکان کا نام ہے جس سے زندگی میں بھی رشتہ رکھنا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اسے رشتہ رکھنا ہوگا. زندگی میں اگر منہ پھیر لیا تو سجدے بیکار. توجہ کریں، مرتے وقت اگر منہ موڑ لیا تو خدا جانے انجام کار کیا ہوگا. عبادتوں کو سلامت رکھنا ہے تو کعبہ، عاقبت کو بخیر بنانا ہے تو کعبہ. یہی پیغمبر کے گئی علی انت بمنزلۃ الکعبہ. اے علی، خدا نے تم کو کعبے جیسا بنایا ہے تاکہ مسلمان جب تک زندہ رہیں ان کے دل تمہاری طرف جھکے رہیں اور جب مرے تو تمہاری محبت ہی میں مرے. یہی وجہ ہے کہ انسان زندگی پر سجدے کرنے کے بعد اگر وقت آخر منحرف ہو جائے تو موت ہلاکت بن جائے، تباہی اور بربادی بن جائے. زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہو. اگر مرتے توالی سے منحرف ہو گئے تو سوائے ہلاکت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ آل محمد سے محبت کرو، آل محمد کی محبت پر مرو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محبت پر مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا. جیتے جی خالی کلمہ پڑھنے سے فائدہ نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دونوں طرح کے لوگ آ گئے. وہ بھی آئے جو زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہے وقت آخر الگ ہو گئے، اور وہ بھی آئے جو زندگی بھر الگ رہے مگر مرے تو محبت تو مرے. پیغمبر نے ان کی ہلاکت کا اعلان کیا، ان کی شہادت کا اعلان کیا، اور ایک جگہ دونوں دیکھ لیے. زندگی بھر نام لیتا رہا، وقت آخر ہٹ گیا. زندگی بھر ہٹا رہا، وقت آخر آ گیا. دونوں میں اتنا فرق پیدا ہو گیا. کوئی ابن سعد ہو گیا، یہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ.